اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ تو یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کی اسلام میں حیثیت فرض کی ہے، اور اس کی فرضیت باقاعدہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لا ریب کلام قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 43 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ تو اس آیت مبارکہ سے نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت ثابت ہے۔ اب اگر کوئی شخص زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کرتا ہے کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک سوال یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، زکوٰۃ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ زکوٰۃ شریعت کی جانب سے اس مقرر شدہ مال کو کہتے ہیں جس سے ایک مسلمان اپنا بالکلیہ نفع جدا کر کے کسی ایسے فقیر کے سپرد کر دیتا ہے، کسی ایسے فقیر کے سپرد کرنا واجب ہوتا ہے جو نہ تو بنی ہاشم ہو اور نہ ہی بنی ہاشم کا آزاد کردہ غلام ہو۔ اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ بنی ہاشم کون ہیں؟ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ بنی ہاشم سے مراد حضرت علی کی اولاد ہے، حضرت جعفر کی اولاد ہے، حضرت عباس کی اولاد ہے اور حضرت عقیل کی اولاد ہے۔ یہ حضرت سیدنا عبد المطلب جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان ہیں، ان کی اولاد ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت عباس ہیں، ان کی اولاد جو ہے وہ بنی ہاشم کہلاتی ہے۔ تو انہیں آپ نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ انہیں سادات کہا جاتا ہے، اور سادات کو زکوٰۃ دینا جو ہے وہ حرام ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے زکوٰۃ کی ڈیفینیشن بیان کی ہے، بغور سنیں اور اس کو شیئر کیجئے اور اس کو صحیح طرح سے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہا جاتا ہے، زکوٰۃ کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے طہارت اور افزائش۔ زکوٰۃ کا مطلب ہے طہارت، اس لیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد جو بقیہ مال ہوتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزگی عطا فرما دیتا ہے، وہ پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک مخصوص مال کو جو انسان اللہ کی راہ، اللہ کی خوشنودی کی خاطر کسی شریف فقیر کو دیتا ہے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اور اس کا دوسرا مطلب ہے افزائش، اضافہ اور بڑھوتری۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو دین سے دوری کے سبب یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ سے بقیہ مال جو ہے، زکوٰۃ سے مال جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، یاد رکھیں کہ بظاہر تو کم ہوتا ہے لیکن حقیقتاً کم نہیں ہوتا، بلکہ بقیہ مال میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہی اس وجہ سے ہیں کیونکہ بقیہ مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ کر دیتا ہے، کیونکہ آپ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کی خاطر ایک مخصوص مال کو جو ہے وہ کسی فقیر کو دے رہے ہیں۔ تو اس سے وہ مسلمان، وہ لوگ جو دین سے دوری کے سبب زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، یا ان کا دل تو چاہتا ہے لیکن زکوٰۃ اس وجہ سے وہ نہیں نکال پاتے ہیں کہ اگر ہم نے زکوٰۃ نکالی تو ہمارا مال جو ہے وہ کم ہو جائے گا، حالانکہ کم نہیں ہوا کرتا ہے۔ شریعت کی جانب سے بقیہ مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرما دیتا ہے اور آپ کا بقیہ مال جو ہے بالکل پاکیزہ ہو جایا کرتا ہے۔